بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا ظہور ہونا، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ اس کے فتنے سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدجال اعور العین اليسرى جفال الشعر معه جنۃ ونار فنارہ جنۃ وجنتہ نار۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گی تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دجال بائیں آنکھ سے کانی ہوگی۔ پہلی نشانی دجال کی، دجال بائیں آنکھ سے کانی ہوگی اور بہت زیادہ بال ہوں گے اس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم ہوگا، اور جو جہنم ہوگا در حقیقت وہ جنت ہوگا، اور جو جنت ہوگا در حقیقت وہ جہنم ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے تعلق سے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ہاتھ میں دو نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک نہر میں سفید پانی ہوگا جو آنکھوں کے سامنے ہوگا، آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوگا، نظر آ رہا ہوگا، اور ایک جو نہر ہوگا اس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص جب اس کو پالے تو جس نہر میں آگ بھڑک رہی ہے تم اس میں کود پڑو اور اس میں ڈبکیاں لگاؤ اور اس میں جھک کر کے اس کا پانی پیو، کیونکہ اس کا پانی میٹھا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانی ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس آنکھ کے اوپر ایک جلد ہوگا جو اسے ڈھانپ رہا ہوگا، اور آنکھوں کے درمیان اس کے اوپر لکھا ہوگا کافر کا لفظ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، دجال سے بڑا نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ دجال کا ظہور ہونا ہے، اور اس کی بعض نشانیاں اللہ کے رسول نے یہ بیان کی ہے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں سارے شہروں میں وہ آئے گا، ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں وہ نہیں آ پائیں گے۔ دجال ظاہر ہوگا اور دنیا کے اندر 40 دن قیام کریں گے، 40 دن رہیں گے دنیا میں۔ پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 دن ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، دجال کے فساد سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا نسخہ بتائے دیتا ہوں، اس کا حل بتلا دیتا ہوں۔
تو تم دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اگر تم وہ عمل کر لو گے, اگر تم وہ کام کر لو گے تو دجال کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات فی اول سورۃ الکہف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے دنیا کے اندر جس نے بھی سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیا, اور دوسری روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں جس نے حفظ کر لیا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. نسخہ بڑا آسان ہے, نسخہ بہت ہی آسان ہے. صرف 10 آیت آپ کو یاد کرنا ہے. سورۃ الکہف 15واں پارہ, 10 آیت کو یاد کر لیجئے, حفظ کر لیجئے. اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا امام مہدی کا ظہور ہونا. امام مہدی کا ظہور ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے مہدی کا ظہور ہوگا جو میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا. اور امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو دنیا کے اندر ظلم, زیادتی, فتنہ, فساد بہت زیادہ ہوں گے. اور جب امام مہدی آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے. کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. اب انصاف کے ساتھ دنیا میں لوگ رہیں گے, انصاف قائم ہوگی, انصاف چاروں طرف کا ولولہ ہوگا. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو زمین میں عدل و انصاف پائے جائے گی. امام مہدی دنیا کے اندر کتنے دنوں تک رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سال یا 7 سال یا 9 سال قیام کریں گے. امام مہدی 5, 7 یا 9 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے, قیام کریں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا نکلنا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا, وہ ہر بلندی سے دوڑتا ہوا آئے گا. گویا یاجوج ماجوج کہیں بند ہے, یاجوج ماجوج بند ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا لفظ ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون, کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے دوڑتا ہوا آئے گا. دنیا کے اندر آنے کے لیے وہ ہر روز اس دیوار کو کھدائی کرتا ہے, کھودتا ہے, اور جیسے ہی سورج کی شعاع نکلنے کے قریب ہوتا ہے اس کا جو نگراں ہوتا ہے کہتا آج واپس چلو کل کھودیں گے. اور جب وہ کل آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر ویسے ہی بنا دیتا ہے. بدستور یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جس دن اللہ رب العالمین دنیا والوں کے پاس یاجوج ماجوج کو مسلط کرے گا, وہ دیوار کو کھدائی کرے گا, اس کا نگراں آئے گا اور کہے گا کہ کل انشاءاللہ تعالی پھر تم کھودو گے. انشاءاللہ جیسے ہی کہے گا, اور جب کل آئے گا اس دیوار کو گرانے کے لیے, اس دیوار کو کھودنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسے ہی بنا دے گا. جتنا وہ کھود کر کے گیا تھا وہیں پہ رہے گا, اور کل جب وہ کھودے گا تو دنیا والوں کے ساتھ وہ مسلط کر دیا جائے گا لوگوں کے سامنے. اتنے فتنے اور فساد برپا کریں گے. جب وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائے گا
پانی خشک کر دے گا، دنیا میں پانی نہیں رہے گا، اور گوشت اتنا کھائے گا. اور جب یاجوج ماجوج جب آئے گا تو آسمان کی طرف تیر مارے گا اور وہ تیر خون آلودہ واپس لوٹے گا. یاجوج ماجوج کہے گا کہ اہل زمین پر بھی ہم نے غالب کر لیا، حکومت کر لی، اور آسمان پر بھی ہم نے حکومت کر لیا ہے. اور وہ جب آئے گا تو ہر سو فتنہ اور فساد برپا ہوگا، لوگ اس سے بچ نہیں پائیں گے. پانی جب خشک ہو جائے گا تو ایک انسان راحت اور سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ پانی کا خاتمہ ہو جائے گا، پانی خشک کر دے گا. تب جب چاروں طرف سے فتنے اور فساد ہونے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گدی میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو اس کی موت کا سبب بنے گا. یہ گدی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے گدی کے اندر ایک کیڑا کو پیدا کر دے گا اور اس کو موت آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج مر جائے گا تو اتنے جانور کے گوشت کھائیں گے وہ کہ جانور بھی شکریہ ادا کریں گے کہ چلا گیا. اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. علماء کا اجماع ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے. وہ دنیا میں آئیں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، یا جو دجال کو قتل کریں گے. یہ سارے چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. خنزیر کو قتل کریں گے، سولی کو توڑیں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر آئیں گے؟ دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے. دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور آنے کے بعد ہر طرف جو ہے امن و امان قائم ہوگا. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کوئی فتنہ، کوئی فساد نہیں ہوگا. امن و امان کے ساتھ انسان زندگی گزاریں گے اور کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگی، کوئی کینہ اور کپٹ نہیں رکھے گا کسی سے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایک آدمی دوسرے سے عداوت اور دشمنی نہیں رکھے گے. پھر اللہ تبارک و تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موت ہو جائے گا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین سے جانور نکلے گا، دابۃ الارض. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب لوگوں کے عذاب کا وقت ثابت ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے زمین سے ایک جانور نکالے گا جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر یقین نہیں کرتا تھا. لوگوں کے شر اور فتنے اتنے بڑھ جائیں گے، لوگ اتنی برائیاں کرنے لگیں گے، لوگ اتنے فساد برپا کرنے لگیں گے اور اللہ رب العالمین کے نشانیوں کا انکار کرنے لگیں گے. تب اللہ تبارک و تعالی یہ جانور پیدا کرے گا اور زمین سے جس جانور کو نکالے گا اور یہ جانور جبل صفا سے نکلے گا. یہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اسی پہاڑ سے یہ جانور نکلے گا. اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، یہ جانور لوگوں سے باتیں کریں گے جیسے ہم اور آپ بات کرتے ہیں. یہ جانور لوگوں سے باتیں کریں گے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. اگر کوئی مومن ہوگا، اگر کوئی مسلمان ہوگا، اگر کوئی کلمہ گو ہوگا
تو یہ جانور اس کے چہرے کو سونگھ کر کے اس کا چہرہ روشن کر دے گا اور اس کے پیشانی پر مومن کا لفظ لکھ دے گا۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو دے گا کہ اگر کوئی مومن بندہ ہوگا تو اس کے چہرے کو سونگھ لے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے، اور اس کے چہرے کو روشن کر دے گا اور اس کے پیشانی پر مومن کا لفظ لکھ دے گا۔ اسی طریقے سے وہ کافر کے منہ کو، چہرے کو سونگھ لے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کافر ہے، اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، کالا کر دے گا اور اس کے پیشانی پر کافر کا لفظ لکھ دے گا۔ کتنی شرم والی بات ہوگی کہ ایک انسان کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا، اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے اس وقت جب بالکل قیامت آنے والی ہوگی، کیونکہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوگی، اس کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ یہ بالکل قیامت کے قریب قریب کا معاملہ ہوگا کہ ایک انسان کے چہرے پر کافر لکھ دیا جائے گا، ایک انسان کے پیشانی پر مومن کا لفظ لکھ دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا لوگ انکار کریں گے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری نہیں ہوں گے۔